کو یہ بھی بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنو، کن عالما او متعلما او مصاحبا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، او سامعا ولا تکن خامسا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے امت کو، آپ سب کے لیے بھی، اب آپ سوچ رہے ہوں گے آپ نے واقعہ بتایا، علم دین اگر نہیں ہے تو شیطان بہکائے گا، ہم کیا کریں؟ ہم پورا کا پورا عالم بننے سے رہے، اب زمانہ بھی ایسا نہیں رہ گیا، عمر بھی ڈھل گئی، بہت سارے معاملات ہوں گے، کیا کریں؟ حدیث رسول پڑھو، میرے آقا فرمان کن عالما، عالم بن جاؤ نمبر 1، او متعلما، یا طالب علم بن کر کے رہو، سیکھنے والا بن کر کے رہو، عالم نہیں بنے طالب علم تو بن سکتے ہو، اس کی لمٹ ہی نہیں ہے، موت تک طالب علم رہ سکتا ہے آدمی۔ آج آپ بیٹھے سیکھنے ہی کے لیے بیٹھے نا، اس میں نہ عمر کا تقاضا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بوڑھے بھی ہیں اس میں، جوان بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، اور سب متعلم ہیں، سب طالب علم ہیں، سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او سامعن، طالب علم نہیں بن سکتے، روزانہ پابندی سے نہیں جا سکتے، تو کم سے کم عالم کو سننے والا بنو، سننے والا بنو۔ اور یہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مصاحبن، یا تو کم سے کم دوست بن کر کے رہو، عالم نہیں بنے، متعلم نہیں بنے، سن بھی نہیں رہے، دوست تو بن کر کے رہو۔ ولا تکن خامسا، میرے آقا پر 5واں مت بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ 4 بتائے، عالم بنو یا متعلم بنو یا سننے والا بنو یا اس کا دوست بنو، یہ 4 چھوڑ کر 5واں مت بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 5واں تمہیں ہلاک کر دے گا۔ یعنی 5واں کیا ہے؟ نہ عالم ہے، نہ متعلم ہے، نہ سنتا ہے اور نہ دوستی کرتا ہے، بلکہ ایک الگ ہی لے میں جاتا ہے، تو پھر تمہارا اور شیطان کا بڑا گہرا یارانہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کی آیت بھی یہ کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو۔ کیوں؟ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جس کے ساتھ بندہ رہتا ہے اسی کے طرح اس کے ساتھ ٹریٹ بھی ہوتا ہے۔ ہاں، نیتا کے ساتھ اگر کوئی تعلق ہے تو پولیس بھی ہاتھ لگانے سے تھوڑا سا پیچھے رہتی ہے کہ اس کا سورس ہے، فلاں ہے، یہ ہوتا ہی ہے نا۔ تھوڑے بہت اگر سورسز ہیں تو اس کو اندازہ کر سکتے ہو آپ دنیاوی معاملات میں۔ اور اللہ والوں کے ساتھ رہنے پر اسی طرح شیطان کے حربوں سے بچے رہو، بچے رہو۔ یہاں تک کہ حضرت امام رازی کا وہ مشہور واقعہ ملتا ہے، یہ کیسے بچے اس کے، یہ جو راستے سے ہٹاتا ہے کیسے بچے، اس کے لیے آپ کے پاس کیا راستہ ہے، کیا حل ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ علماء سے قریب رہو، علماء کی محفلوں میں رہو، علماء کو سنتے رہو، یا طلب علم میں رہو، کبھی اس فیلڈ کو چھوڑو مت، مرنے تک نہ چھوڑو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے شاگرد بن کر کے رہو، نہیں، ہرگز نہیں، میں خود ہی اپنی طالب علم ہوں۔ آپ ہمیشہ اپنی موت تک طلب علم میں رہو، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایڈمیشن فارم فل اپ کرے اس کے بعد ہی جو ہے علم دین حاصل کیا کرتا ہے، نہ، جہاں بیٹھے آدمی علم دین حاصل کر سکتا ہے، علماء کو سنتا ہے تو علم میں اضافہ بھی تو ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں اور آسان ہے، گھر بیٹھے علم دین حاصل کر سکتا ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، ساری چیزیں آپ کے پاس، علم حاصل کرتے رہو۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کا وقت قریب آیا، نزع کا وقت ہے، بستر پر ہے، اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور کہا کہ یہ فلاں فلاں مسئلہ، جو رضاعت کا مسئلہ تھا، بچے کے دودھ پینے کے متعلق، یا کوئی وراثت کا مسئلہ، پوچھنے لگے۔ وہ امام ہیں، امام محمد جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور وہ اپنے شاگرد کو بلا کر کے پوچھ رہے ہیں مسئلہ۔ شاگرد نے بتایا حضرت یہ ایسا ایسا مسئلہ ہے فلاں کتاب میں، یا فلاں جزیہ ہے، اس